أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور دو جہاں ہادی سبل مولا کل حضور شہنشاہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ ربیع الثانی رواں ہے. اس سے قبل 2 جمعے ہم نے حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور آپ کے علمی مرتبہ اور مقام پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر ہم گفتگو کریں گے کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور کائنات کے سب سے زیادہ معتبر اور معتمد اور سب سے زیادہ پاکیزہ معطر اور مطہر اور منور والدین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں. اکثر ہمارے یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر تو ہوتا ہے لیکن حضور کے والدین کا ذکر خیر نہیں ہوتا. حضور کی ولادت تو بیان ہوتی ہے، ولادت بغیر بیٹے کے نہیں ہوتی اور بیٹا بغیر ماں باپ کے نہیں ہوتا. جب حضور کی ولادت کا ذکر کریں گے، آپ کے میلاد کے تذکرے کریں گے تو حضور علیہ السلام کا میلاد
حضور علیہ السلام کے والدین کے ذکر خیر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ کے والدین کا ذکر نہیں کریں گے تو میلاد مکمل بیان ہوگا ہی نہیں. اس جمعہ المبارک کے موقع پر حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین چونکہ آپ کی لمبی داستان ہے، ان کا ذکر کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کے بڑا مقام کا تذکرہ کرنا، یہ ایک نشست کے اندر اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں. کوشش کریں گے اگلا جمعہ المبارک بھی انہی ہستیوں کے نام کریں. میں نے کل ایک ویڈیو کلپ میرے پاس آیا، ہندوستان سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سید فیض، بڑا مشہور و معروف ہے سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس کے، اور لوگ اس سے کثیر تعداد میں سوالات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. اس نادان نے گفتگو کرتے ہوئے، اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین کافر تھے. یہ جملہ سن کے ایمان والے کا خون کھل جاتا ہے. میرے مصیبت کا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نادان تجھے گفتگو کرنے کے لیے اتنے بلند مقام پہ کس نے کھڑا کر دیا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے والدین کی تعریف ہو، میرے والدین کی عزت ہو، اور ہر کوئی اپنے والدین کا دفاع کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم اٹھا کے دیکھے، ابھی ایک دن کے بچے تھے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی ولادت کے بعد اپنی باہوں میں اٹھا کر قوم کے پاس لائی تو قوم والوں نے اعتراض کیے، مریم تو بڑی پاک دامنہ تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اور تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے. انہوں نے جب الزام تراشی کرنا چاہی تو اللہ کے اذن سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کر کے کہہ دیا مجھ سے نہ پوچھو یہ کہاں سے لائی ہوں، یہ جو ایک دن کا بچہ جھولے میں اسی سے پوچھ لو. جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی جا رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے تھے، آپ نے اپنی والدہ کا دفاع کیا، اپنی ماں کا دفاع کیا. تو پتہ چلا کہ ماں کا دفاع کرنا یہ سنت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ قرآنی طرز عمل ہے. ہر کوئی اپنے والدین کا دفاع کرتا ہے، ہر کوئی اپنے والدین کی شان و کمالات کو بیان کرتا ہے کہ جیسے میرے والدین ہیں ویسے کائنات میں کسی کے والدین نہیں ہو سکتے. ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے. تو اندازہ لگائے جب حضور علیہ السلام کی آنکھیں اپنے والدین کے لیے برستی تھی اور روتی تھی، حضور علیہ السلام کی زبان پہ نہیں ہوتا ہوگا جیسے اللہ نے مجھے والدین دیے ایسے کسی کو نہیں دیے؟ کیا حضور علیہ السلام کے والدین سے بڑھ کر بھی کسی کے والدین ہیں؟ نہیں. یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے کہ جب حضور کا ذکر آئے یا حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہستیوں کا ذکر آ جائے تو وہاں پر پھر دائیں بائیں نہ دیکھا کرے. پھر اپنا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی دکھائی جائے اور علل اعلان ان کی محبت کا اعلان کیا جائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین مومن تھے، موحد تھے، صاحب ایمان تھے۔ یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119، پہلا سپارہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ جا کر لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جو آپ کی بات مان کے اللہ کو ایک مان لیتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، اس کے لیے آپ مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور جو راہ ہدایت پر نہیں ہے ان کے لیے آپ نذیر ہیں، انہیں ڈرانے والے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس طرح مائل ہو جائیں۔ لیکن حبیب جو بندہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی تکذیب کرے، آپ کا انکار کرے، آپ کو جھٹلائے اور آپ کے ساتھ اپنا تعلق و رشتہ محبت استوار نہ کرے، جو آپ کے تعلق سے دور بھاگے، جو اللہ کی الوہیت کی جانب نہ آئے، جو رسول اللہ کی رسالت کو نہ مانے، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا ہے اور آپ نے پیغام کو حق طریقے سے پہنچا دیا ہے، اور پیغام پہنچانے میں آپ نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اب کوئی بندہ بھٹک جائے آپ کے پیغام پہنچانے کے بعد تو وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وہ بھٹک کر دوزخ میں جائے گا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ بندہ دوزخ میں کیوں گیا۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ صحیح معنوں میں ادا کر دیا، آپ پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی بندہ دوزخ میں جا رہا ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب کوئی نہ سمجھے، نہ مانے اور خود کو دوزخ میں ڈھکیل لے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ پہ آ کر بہت سارے لوگوں کو یہ آیت کریمہ، اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی تشریح سمجھ نہیں آئی۔ جب سمجھ نہیں آئی تو چاہیے تھا کسی صاحب علم سے سمجھ لیتے۔ اگر کسی صاحب علم سے بھی سمجھ نہیں آئی تھی تو چاہیے تھا کسی نیک اور مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھتے، اس کی توجہ ہوتی، اس کا فیض ملتا تو تمہارا سینہ کھل جاتا، رب کائنات تمہارے سینے میں اس کی تفسیر ڈال دیتا، تمہیں سمجھ آ جاتی۔ لیکن بن سمجھے بن پڑھے بعض لوگوں نے اس کا یہ مفہوم مراد لے لیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین مومن نہیں تھے، معاذ اللہ مشرک تھے، کافر تھے، تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے محبوب آپ سے آپ کے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس سے مراد معاذ اللہ حضور کے والدین، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات یاد رکھیں، اس آیت کریمہ میں کہیں دور دور تک حضور کے والدین طیبین طاہرین کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا کر دوزخ میں گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا، تو اس کے دوزخ میں جانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ محبوب آپ کے دعوت پہنچانے کے باوجود یہ دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی نسبتوں کا خیال رکھتا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت مضبوط ہو تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صحیح بخاری کی اور روایت لیوے کتاب النکاح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، بڑی مشہور و معروف روایت آپ سنتے رہتے ہیں، کئی بار میں نے یہاں روایت سنائی ہے اور ربیع الاول شریف کے پروگرام میں بھی آپ نے سنی تھی کہ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اپنی باندی سویبہ اس کو اشارہ کر کے انگلی کا آزاد کر دیا، کیونکہ اس نے حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اپنے ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو اور بیٹا بھی پہلا پہلا ہو، بیٹا بھی پہلا پہلا بیٹا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو تو جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے مجھے بتائیں اس سے زیادہ خوشی کسی اور کو ہوتی ہے؟ نہیں۔ ماں باپ کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوتی، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، عزیز و اقارب کو تو خوشی پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ والدین تو پورے 9 ماہ تک پلان کرتے اور ہر روز خوشی کا انتظار کرتے۔ والدین کے تصور و خیالات میں اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جس خوشی کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ابو لہب نے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی پر اپنی باندی کو آزاد کیا تو قبر کے اندر اس کا عذاب کم ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ میرے محبوب کی ولادت پر حضور کی والدہ نے کتنی خوشی منائی ہوگی۔ حضور کی ولادت پر سیدہ آمنہ کا دل کیسے باغ باغ ہوا ہوگا، کیسے خوشی اور مسرت اور فرحت سے وہ جھوم رہی ہوں گی کہ اللہ نے نبیوں کا سردار میری گودی میں ڈال دیا۔ کیا سیدہ آمنہ سے بڑھ کر خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو؟ نہیں۔ تو جب ابو لہب جیسا ازلی بدبخت کافر جس کی مذمت میں پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں پیر والے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو سید آمنہ جس نے مصطفیٰ کریم کو 9 ماہ اپنے شکم اطہر میں رکھا، اس ماں کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ ماں مومنہ نہیں تھی، مشرکہ تھی اور دوزخ میں جائیں گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسا تصور کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ قاعدہ ہے، اسے اپنے دل میں جگہ دے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو یاد کر لے، کبھی ڈما ڈول نہیں ہوں گے آپ۔ جب نبوت کا زمانہ تھا، نبی آ رہے تھے تو کبھی ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، کبھی ایک وقت میں ایک نبی ہوتا تھا، اور کبھی درمیان میں نبی کے آنے میں 2 نبیوں کے درمیان غیب بھی بڑا طویل ہو جاتا تھا، غیب کا زمانہ ہوتا تھا۔ تو جب 2 نبیوں کے آنے کے درمیان غیب آ جائے، وقفہ آ جائے، اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ ہے، ایک نبی آیا تھا، اس نے اپنا کام کیا، اللہ کے پیغامات پہنچائے، تبلیغ کی، جب وقت آیا تو وہ نبی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، ابھی دوسرا نبی نہیں آیا، دوسرے نبی کے آنے میں وقت ہے، تو پہلے نبی کے جانے کے بعد اور دوسرے نبی کے آنے سے پہلے جو درمیان میں زمانہ ہے، اس زمانے میں کئی لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، کئی لوگ دنیا سے گئے ہوں گے، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں، نہ انہوں نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، ابھی دوسرا آنے والا تو آیا نہیں جس نے آ کے کلمہ پڑھایا اور اس کا کلمہ پڑھ لے، تو درمیان میں غیب ہے۔ اب وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ پہلا نبی جا چکا ہے، دوسرا نبی ابھی آیا نہیں، تو کس کا کلمہ پڑھے؟ کہتے ہیں زمانہ فترت۔ تو اس زمانے کے اندر
جو لوگ موجود ہوں گے ان کے صاحب ایمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے. بس نبی تو بھی آیا کوئی نہیں, کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ کسی کا نہیں. بس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں, اس کی توحید کو مانے. وہ مومن بھی ہوں گے, موحد بھی ہوں گے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, شریک نہ بنائے تو وہ مومن ہے. اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مومن ہو کر مریں گے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اب یہی بات ادھر لے آئے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خبط ہے, یہ غلط فہمی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے اس سے قبل 4 ماہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اور جس زمانے میں حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین موجود تھے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے گے ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کئی سالوں کے بعد ہوئی, ایک طویل زمانے کے بعد میرے محبوب کی ولادت ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور حضور کے آنے سے پہلے جو درمیان میں زمانہ تھا یہ زمانہ فترت تھا, اور اسی زمانے میں حضور علیہ السلام کے والدین کی ولادت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں آئے. سید آمینہ طیبہ طاہرہ کی ولادت باسعادت اسی زمانے میں ہے. تو اس زمانے میں آپ کے والدین طیبین طاہرین نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, صدیوں پہ محیط زمانہ تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے نہیں. والد محترم حضور کے آنے سے پہلے وصال فرما گئے, اور والدہ تھی 6-7 سال کی عمر پاک میں جب حضور کی تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضور نے یہ نہیں بتایا تھا میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھ لو. نہ حضور نے کلمہ پڑھایا, نہ اعلان نبوت فرمایا, نہ آپ کی بعثت ہوئی. تو سید آمینہ طیبہ طاہرہ کا وصال ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ زمانے فترت میں آپ کے والدین تھے. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے چونکہ آپ کے والدین نے نہ کسی پہلے نبی کا کلمہ پڑھا تھا, اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے والدہ چل بسی, اور حضور کی ولادت سے پہلے والد چلے گئے, حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, تو معاذ اللہ حضور کے والدین صاحب ایمان نہیں, صاحب ایمان نہیں ہے معاذ اللہ. بعضوں نے کہہ دیا کافر ہیں, بعضوں نے معاذ اللہ کہہ دیا مشرک ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ زمانہ فترت تھا, اور زمانہ فترت کے اندر اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, رب کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے, وہ بندہ مومن ہوتا ہے, موحد ہوتا ہے, صاحب ایمان ہوتا ہے. جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت لے کر جائے گا. اور اس بات کا اندازہ آپ حضور علیہ السلام کے والدین کے ناموں سے لگا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم اگر صاحب ایمان نہیں تھے, اگر اللہ پر ایمان نہیں تھا, تو آپ کا نام تھا عبداللہ, نام تھا اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. آپ کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمینہ. اس کا ایک معنی ہے امن والی, ایک معنی ایمان والی, یا ایمان والی, سلامتی والی. تو جس کے نام کا معنی ہی ایمان والی ہے, اسے کہا جائے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تو بڑی جہالت کی بات, یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی حضور علیہ السلام کے والدین کے ساتھ, اور اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہوگی. محدثین نے 4 اقوال نقل فرمائے کتب کے اندر, کتب تفسیر میں آیا ہے
کہ 4 اقوال ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین کریمین کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں۔ ان 4 میں سے ایک قول صحیح ہے اور وہی ہمارا عقیدہ، وہی ہمارا قول ہے۔ پہلا قول جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین کے بارے میں جن لوگوں نے پہلا قول کیا، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین کے عدم ایمان کے بارے میں بھی دلائل ثابت ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا، اس پہ بھی دلائل ہیں، اور ایمان ہے اس پہ بھی دلائل ہیں۔ لہذا انہوں نے قول کیا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کوئی بات نہ کی جائے، نہ ایمان بیان کیا جائے، نہ معاذ اللہ کفر بیان کیا جائے، ان کے بارے میں بات ہی نہ ہو۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کفر تو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر نہیں تھے، لیکن ایمان ہم بیان کریں گے، ذکر خیر ہم کریں گے۔ جس ماں نے رب کے محبوب کو اپنی گودی میں سلایا ہو اور اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہو، جس ماں نے اپنی چھاتی پر لٹایا ہو، اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ پالا ہو، وہ ماں دوزخ میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے 40 دن، کتب حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ مچھلی عرش معلی سے بھی اونچی ہے، اور ایک روایت میں ہے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن ٹھہرے، قیامت کے دن انسانی شکل اختیار کر کے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اسے انسانی شکل دی جائے گی اور وہ جنت میں چلی جائے گی۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی تو ہو گئی جنتی، اور جس ماں کے پیٹ میں میرے محبوب 9 مہینے رہے، کیا وہ ماں جنت سے باہر رہ سکتی ہے؟ وہ ماں تو جنت کی وارث ہے۔ جس ماں نے جنت کے مالک کو پیدا کیا ہے اپنی کوکھ سے، وہ ماں جنت سے باہر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس ماں کو جنت سے باہر رکھنے والا خود جنت سے باہر ہے، اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کوئی ایسا نازیبا کلمہ کہیں، ہماری زبان نہ کٹ جائے۔ کوئی عام والدین ہے؟ یہ میرے محبوب کے والدین ہیں، رب کے محبوب کے والدین ہیں۔ آج ہم کسی کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کریں اور دوستی لگائیں، کسی کے ساتھ یاری لگائیں، تو ہم پہلے چھان بین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو میں اپنا دوست بنا رہا ہوں یہ کہیں عیسائی تو نہیں، جسے اپنا دوست بنا رہا ہوں کہیں قادیانی تو نہیں، جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ کوئی بد مذہب تو نہیں، جس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں یہ کیسا بندہ ہے، اخلاق میں کیسا ہے، چال ڈھال میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے۔ تو ہم کسی کے ساتھ دوستی لگائیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جس کو اپنا محبوب بنایا، رب نے نہیں دیکھا اس کے والدین کیسے ہیں؟ کیا رب تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ والدین کیسے ہیں؟ کس والدین کے بیٹے کو اپنا محبوب بنا رہا ہو؟ رب نے بھی پہلے چنا تھا کہ جس کے والدین بھی ایسے ہو کہ کائنات میں اس کے والدین جیسے کسی کے والدین نہ ہو، اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، اسے اپنا محبوب بناتا ہوں۔ اس محبوب کو رب نے اپنا محبوب چن لی۔ اب آئیے 4 اقوال میں نے بتایا۔ پہلا قول یہ کہا گیا کہ آپ کے ایمان اور عدم ایمان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، یہ قول غلط ہے۔ دوسرا قول کہا گیا، یہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، وہ بڑے محدث ہیں، کہ ان کا یہ قول ہے۔ دوسرا قول کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین اپنی زندگی کے اندر بھی مومن نہیں تھے اور اپنے وفات اور موت کے وقت بھی مومن نہیں تھے، یہ دوسرا قول ہے۔ ہم اس قول کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مضبوطی نہیں ہے اور ضعیف قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین دنیا میں تو صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد
اب قبر کے اندر جو ہے انہیں ایمان مل گیا، انہیں ایمان، یہ بات بھی غلط ہے۔ بات پہ دلیل کیا دی جاتی ہے یہ بھی بات ذہن نشین رکھے۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہمراہ تھی، کئی صحابہ ساتھ تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت منقول ہے کہ جب حضور آ رہے تھے اور مقام ابوا پر پہنچے جہاں حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر انور ہے، جب حضور وہاں تشریف لائے تو اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضور اپنی والدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ سے اجازت مانگی، دعا کی۔ جب حضور کے ہاتھ اٹھے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر انور شق ہو گئی، قبر کھل گئی اور سید آمینہ طیبہ طاہرہ و نفس نفیس اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ سید آمینہ طیبہ طاہرہ کو اپنا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لیا۔ اب تیسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین زندگی میں تو مومن نہیں تھے، وصال کے بعد اب مومن ہیں۔ کیوں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور نے قبر سے اٹھا کر کلمہ پڑھایا۔ اگر پہلے صاحب ایمان ہوتے تو قبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھانے کی نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا سمجھنے والوں کو حدیث سمجھ نہیں آئی، سمجھنے والوں کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے، جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا بغض ہو اسے حدیث سمجھ نہیں آتی، جس کے سینے میں حضور کا بغض ہو اسے حضور کی حدیث کیسے سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ السلام کے والدین طیبین، چوتھا قول جمہور اہل سنت کا یہی قول ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین کریمین پہلے بھی صاحب ایمان تھے جب دنیا میں تھے، جب خاتمہ ہوا ایمان پر ہوا، وصال ہوا ایمان پر ہوا، اور آج بھی اپنی اپنی قبر کے اندر حالت ایمان میں موجود ہے۔ یہی قول حق ہے، یہی ہمارا ایمان، یہی نظریہ۔ اب رہا یہ سوال کہ حضور نے والدہ محترمہ کو قبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھایا، اگر صاحب ایمان تھی تو کلمہ پڑھانے کی نوبت کیوں آئی؟ تو یاد رکھیں جب قیامت کا دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے والدین ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور ان کے والدین ان کے امتی کہلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان کے امتی کہلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، داؤد علیہ السلام کے والدین ان کے ساتھ ہوں گے، سلیمان علیہ السلام کے والدین ان کے ساتھ ہوں گے۔ الغرض آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کے والدین، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور باقی نبیوں کے والدین اپنے اپنے بیٹے پیغمبر اور نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور ان کے امتی کہلائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قیامت میں ہر نبی اپنے والدین کے ساتھ ہو اور جنت میں ان کے والدین ان کے امتی بھی کہلائے اور والدین بھی کہلائے؟ جب میرے محبوب کی سواری آئے تو میرے محبوب میدان محشر میں اکیلے آئے، میرے محبوب جنت میں جائیں تو اکیلے جائے، میرے محبوب کے والدین محبوب کے امتی نہ ہو۔ میرے محبوب کے والدین چونکہ محبوب کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے وصال کر گئے تھے، اس لیے رب کی اجازت سے میرے مصطفیٰ نے آ کر اپنی والدہ محترمہ کو قبر سے اٹھا کے کلمہ پڑھایا کہ ماں باپ تو ہے مومن، وہ ہے موحد، وہ ہے ایمان والے، لیکن میں اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا کر یہ اعزاز بھی عطا کر رہا ہوں کہ قیامت میں میری ماں جب آئے تو محمد رسول اللہ کی ماں کا اعزاز الگ سے پائے اور محمد رسول اللہ کا امتی بننے کا اعزاز الگ سے پائے۔ کہ میری ماں میری امتی بھی ہو اور میری ماں بھی بن کے اٹھائی جائے۔
تاکہ سارے نبی دیکھیں اور اہل محشر دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کی ماں کا مقام کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کا ذکر خیر کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ آیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، ابھی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، شکم اطہر میں تھے، تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مبارکباد دیتا، نبی آتے تھے، اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ کیا وہ کسی معاذ اللہ نقل کفر نباشر کسی مشرکہ کے پاس آتے تھے؟ نہیں، انبیاء کے سردار کی ولادت کی خوشخبری سنانے آتے تھے۔ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے اپنی نعمت کبریٰ میں یہ تمام اقوال نقل فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کی والدہ محترمہ انتقال ہو گیا، قبر میں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے بعد انہیں اٹھا کے کلمہ پڑھایا۔ یہ روایت موجود ہے، روایت امام ابن عابدین امام شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی کے اندر اس کو نقل کیا، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس کو روایت کیا، اور بھی کتب حدیث میں روایت آئی ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ کیسے اٹھا سکتے ہیں مردے کو، میں بتاتا ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں جا کر کن باذن اللہ کہہ کے 100 سالہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ویسے میرے مصطفیٰ نے بھی زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرے تو معجزہ، اور میرے مصطفیٰ زندہ کرے تو تعجب، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مردے زندہ کیے؟ ان کا معجزہ تھا۔ میرے محبوب اپنے 70 صحابہ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دعوت پر گئے، ان کے 2 بچے جو فوت ہو گئے تھے، ان کے 2 بچوں کو میرے محبوب نے زندہ کیا۔ اٹھاؤ صحیح مسلم شریف کو۔ تو حضور نے جیسے حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کیا، ان کی مردہ ذبح کی ہوئی بکری کو زندہ کیا، اگر اسے زندہ کر سکتے ہیں تو اپنی والدہ محترمہ کو زندہ کرنا کون سی تعجب کی بات ہے؟ کر سکتے، رب نے اختیار اور پاور دی ہے، رب کے اذن سے، اس کے حکم سے کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ اگر چند لمحوں کے لیے حضور کی والدہ آ جائے، اس میں کیا تعجب؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ امام مہدی آئیں گے۔ اگر وہ آ سکتے ہیں تو محبوب کا یہ معجزہ، اس پہ تعجب والی بات کہاں سے ہوگی؟ اصحاب کہف جو 309 سال تک غار کے اندر سوئے رہے، ان کا کتا بھی ساتھ سویا رہا، قدریں بدلی جاتی تھی، پوری سورہ کہف قرآن میں موجود ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف کو 309 سالوں کے بعد زندہ کیا گیا۔ جب اصحاب کہف ولی اللہ 309 سالوں کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں، تو کیا میرے محبوب کی والدہ نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سا بعید ہے؟ تو یہ روایت میں آتا ہے۔ یہ تیسرا قول جو میں نے بیان کیا، بعض احباب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین معاذ اللہ دنیا میں مومن نہیں تھے، اب قبر میں مومن ہیں۔ یہ قول غلط ہے۔ یہ تینوں قول ہم رد کرتے ہیں۔ چوتھا قول جو جمہور کا قول ہے، حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین کریمین یہ اس دنیا کے اندر بھی صاحب ایمان تھے، اپنے وصال اور وفات کے وقت بھی صاحب ایمان تھے، اور اب اپنی قبروں کے اندر بھی صاحب ایمان ہیں، اور قیامت کے دن جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ جس نبی کے نواسے ان کا یہ عالم ہے کہ انہیں جنت کا سردار بنا دیا جائے، جس نبی کے نواسے جنت کے سردار ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات خود فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
اے محبوب ہم نے تیری آل کو مکمل پاک اور صاف کر دیا ہے، گناہوں کی میل کچیل سے ہم نے اسے طاہر و مطہر بنا دیا۔ تو جس نبی کی آل کو رب پاک کر دے، جس نبی کی آل سے رب تعالیٰ گناہوں کی نجاست اور غلاظت کو دھو کے رکھ دے، تو جب نبی کی آل کا مقام یہ ہے وہ پاک اور طاہر ہے، تو جس ماں باپ کی آل میرے مصطفیٰ خود ہے، اس ماں باپ کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی آل پاک ہے اور جس کی آل نبی خود ہے، ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا؟ خود حضور فرمائے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ پاک پشتوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ تک جتنے بھی باپ گزرے ہیں سب کی پشتیں پاک تھی، کسی میں شرک اور کفر کی بو نہ تھی، سارے پاک تھے، سارے مومن تھے، سارے موحد تھے۔ اور جتنی مائیں آئی ہیں ساری مائیں صاحب ایمان تھی، پاک تھی، طاہر تھی، مطہر تھی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ جب رب تعالیٰ نے آپ کے پورے شجرے کے اندر کوئی ناپاک رکھا ہی نہیں، تو پھر آپ کے والدین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال قرآن کی کتنی آیتیں دلالت کرتی ہیں، یہ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے والدین، آپ کی اہل بیت اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر فرد کا ادب اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔